السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جگر کی کمزوری یا کمزوری جگر۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تقریباً پاکستان کے اندر ناقص غذاؤں کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ صحیح پراپر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کئی حضرات اس جگر کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس موضوع میں بات کرنی ہے۔ اصل میں یہ کمزوری جگر، یہ مرض ہوتا کیا ہے؟ اس میں جگر کا جو فعل ہے، یعنی جگر جو اپنے صحیح فعل سر انجام دیتا ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگائے ہیں، جب وہ اپنے بھرپور کام سر انجام نہیں دے سکتا تو اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمزوری جگر کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جگر کے اندر سدے پیدا ہو جاتے ہیں، جگر کے اندر برم پیدا ہو جاتی ہے، اور اس برم یا سدے پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ کمزوری جگر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جگر کے اندر برم ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس سوزش یا برم کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کئی حضرات جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے بعد 1 2 گلاس 3 گلاس ٹھنڈا یا پانی نہ پئیں، یا یہ کوکا کولا کی بوتلیں یا یہ جو کولا مشروبات ہیں، جب تک یہ نہ پی لیں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ان کے متواتر استعمال کی وجہ سے بھی یہ کمزوری جگر واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح بعض اوقات لوگ، نوجوان حضرات یا بچے ورزش کر کے آتے ہیں یا دوڑ کر آتے ہیں یا کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو پیاس شدید لگتی ہے۔ تو اس پیاس شدید لگنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا یخ جب پانی پیتے ہیں تو اس ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے بھی جگر کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ آدمی نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر گیا ہے، جب وہ نہا کے فوراً باہر نکلتا ہے تو نہانے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لیتا ہے، تو اس ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے بھی یہ کمزوری جگر واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ خون کے اندر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، جب خون کے اندر بہت زیادہ حرارت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جگر کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی علامات کے اندر کیا ہے کہ اس کے جب یہ مرض کسی کو شروع ہو جاتی ہے تو اس کی علامات کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جب کوئی مریض اس کمزوری جگر کا مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو نمبر 1 تو جو ہے نا بھوک لگنا بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی بہت کم بھوک لگتی ہے۔ اس طرح اس کی صحت دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ ایسا ایسا پیلا یا یعنی زردی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مریض جو ہے خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کو پیشاب جو ہے وہ تقریباً زردی سرخی مائل اس کو پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، یا خون کے اندر بہت زیادہ اس کو حرارت یا تپش محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تقریباً علامات ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جگر کا جو مقام ہے، یعنی دائیں سائڈ پسلیوں کے نیچے، وہاں پہ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو ایسے ایسے جلن کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کو کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی علامات ہیں۔ تو اب ہم نے اس کے علاج کی طرف آنا ہے کہ یہ جو کمزوری جگر واقع ہو چکی ہے، یعنی جو مریض خون کی کمی کا شکار ہو چکا ہے جگر کے سست پھیل ہونے کی وجہ سے، تو اس کا خون کی کمی یا یہ جگر کو اپنے نارمل کیفیت میں لانے کے لیے ہم نے کون سی چیز ایسی استعمال کرنی ہے تاکہ جگر کا پھیل درست ہو جائے، خون کی جو کمی ہو چکی ہے وہ خون بھرپور جسم کے اندر، بھرپور رگوں کے اندر دوڑنا شروع ہو جائے۔ تو وہ ایک انتہائی آسان نسخہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے یہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، کلیجی لینی ہے تقریباً 50 یا 60 گرام بکرے کی کلیجی، یعنی کلیجی بکرا آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام۔ آپ نے اس کو اس کے اندر تقریباً 2 چمچ یا 3 چمچ پانی کے ملانے کے بعد اس کو جوسر کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے، یعنی گرائنڈر کے اندر ڈال دیں یا جوسر کے اندر ڈال دیں 2 3 چمچ پانی کے ڈال کے۔ تو اس کو اچھی طرح جب وہ
اس کا وہ دیکھیں کہ اب جو باہر نکالنے سے باریک پیسا گیا ہے، نکالنے سے پانی نکل جائے گا تقریباً 1-2 منٹ یا 3 منٹ جب آپ اس مشین کو چلائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو مل کے کپڑے کے اندر ڈال کے یا کسی چھاننی ایسی کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس پر سے ایسا دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ اس کا رس جو ہے، اس کا پانی جو ہے وہ نیچے نچڑ جائے۔ اور اب آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، چاہے وہ 2 چمچ نکلے ہیں، چاہے 3 چمچ نکلے ہیں یا 4 چمچ نکلے ہیں، اس جو کلیجی کے اندر سے جو پانی نکلا ہے، اب آپ نے یہ مالٹے کا موسم آ گیا، یہ سنگتروں کا موسم ہے، یہ فلوٹر وغیرہ یا اس طرح کے یہ جو مالٹے آج کل سیزن میں چل رہے ہیں، آپ نے تقریباً 1 گلاس اس کا رس لینا ہے، مالٹے کا لے لیں، سنگترے کا لے لیں یا فلوٹر وغیرہ اس کا لے لیں، یا اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو انار آج کل موجود ہے، یا انار کا آپ نے آدھا گلاس یا 1 گلاس انار کا رس نکال لیں، اس کے اندر یہ آپ نے یہ جو رس نکالا ہے کلیجی کا، اب آپ نے یہ اس کے اندر شامل کر کے ہلکی کالی مرچ اور نمک ملا کے آپ نے جو متاثرہ مریض ہے، جو خون کی کمی کا شکار ہے، تو آپ نے یہ اس کو روزانہ 1 گلاس پلانا ہے۔ آپ دیکھیں گے یقین کے ساتھ آپ یہ پلائیں، یہ انتہائی مفید نسخہ ہے، قیمتی دواؤں سے بھی یہ انشاءاللہ جلدی فائدہ کرے گا۔ جو مریض یعنی جو ہماری خواتین بہنیں اس میری ویڈیو کو سن رہی ہیں تو وہ یہ 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو لگاتار استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس کا بلڈ جو ہے وہ 0.6 پہ تھا یا 7 پہ تھا، انشاءاللہ وہ ایسا ایسا اپنی وہ بڑی تیزی کے ساتھ بلڈ بڑھے گا اور اس کا جسم بھی وہ لال سرخ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ انشاءاللہ یہ بنائیں، یہ انتہائی آسان بھی ہے اور سستا بھی ہے، اور اس طرح یہ انگریزی دوائیاں جو سٹیرائڈ ہیں یہ ان سے بھی انتہائی زیادہ محفوظ ہے، یعنی غذا کی غذا ہے اور علاج کا علاج ہے۔ تو یہ میری جو خواتین بہنیں جو اس مرض کا شکار ہیں، خون کی کمی کا شکار ہیں، جن کو یہ بھوک وغیرہ نہیں لگتی ہے، تو یہ اگر 1 مہینہ 2 مہینے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت جلد فائدہ ہوگا اور ان کی خون کی جو کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔